مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نائب بنا کر اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ فرمائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو چھوٹے بیٹے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو لیے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو شہید کر دیے۔ آپ شہید ہونے سے پہلے جب کہ آپ طوا کے گھر میں قیام فرما تھے، اپنے بچوں کو قاضی شرح کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے، تو اس نے پورے شہر کوفہ میں اعلان کروایا کہ جو شخص مسلم کے بچوں کو چھپائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور جو ان کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام و اکرام پائے گا۔ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گھبرا گئے، فوراً زادِ رہا تیار کروایا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو لے کر اسی قافلہ میں کسی محب اہل بیت کے حوالہ کر دو اور تاکید کر دو کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دی۔ اسد جب ان بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ کچھ دیر پہلے چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر اسی کی راہ پر تیزی کے ساتھ چلا، اور جب قافلہ کی گرد نظر آئی تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا، دیکھو قافلہ کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا اور بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ننھے بچے اس تنہائی میں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور ماں باپ کو پکار پکار کے جی جان کھونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و زر کی ہوس رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچے کو پا لیا، پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک یزید سے نہ پوچھ لوں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی محب اہل بیت تھا، اسے بچوں کی بے کسی پر بہت رحم آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان بہرحال بچانی ہے، چاہے اپنی جان چلی جائے۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا، اپنے گھر لا کر کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پر دی اور شہر کے باہر قادسیہ کے راستے پر لا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلے جاؤ، جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا، ہماری انگوٹھی دکھلانا اور سارے حالات بتانا، وہ ہمارا بھائی ہے، تم لوگوں کو حفاظت کے ساتھ شہر مدینہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی اسی ننھی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ راستہ بھر چلتے رہے اور رات بھر چلتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو گھوم پھر کے اسی جگہ پہنچے جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے تھے۔ ننھا سا کلیجہ خوف سے دہل گیا۔
کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ قریب میں ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، وہیں یہ کنواں بھی تھا۔ اسی درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی، اور جب ان بچوں کو چھپے ہوئے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور ان کے نورانی چہروں میں شان شہزادگی دیکھ کر کہا، شہزادو تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یتیم و بے کس ہیں اور راہ بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا، غالباً تم لوگ مسلم بن عقیل کے فرزند ہو۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس نے کہا، غم نہ کرو، میں اس بی بی کی لونڈی ہوں جو محب اہل بیت ہے۔ آؤ چلو، میں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ دونوں صاحب زادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ لونڈی ان کو اپنی ملکہ کے پاس لے گئیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اسے صاحب زادوں کی تشریف آوری پر بے انتہا مسرت ہوئی۔ اس خوشی میں اس نیک بی بی نے لونڈی کو آزاد کر دیا اور صاحب زادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی۔ انہیں ہر طرح تسلی و تشفی دی کہ فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ ان کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا، میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مشکور داروغ جیل نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تم نے مسلم کے بچوں کو کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو رہا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ انہوں نے کہا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے ان بچوں کے رہا کرنے میں کیا ملا؟ انہوں نے کہا، مجھے امید ہے کہ ان کو رہا کرنے کے سبب حضور رحمت عالم سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے۔ البتہ تو مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے سبب اس نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس جواب پر غضبناک ہو گیا اور کہا، میں ابھی تجھے سخت سزا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ایک نہیں مشکور کی، اگر 1000 جانیں ہوں تو سب ان پر قربان ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا، اسے اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے تو مشکور نے پہلے کوڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا، الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما، تیسرے کوڑے پر کہا، خداوند مجھے بخش دے، چوتھے پر کہا، الہ العالمین مجھے اہل بیت نبوت کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے، پانچویں کوڑے پر کہا، یا الہی مجھے اپنے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار کے پاس پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے اور جلاد نے اپنا کام تمام کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک بی بی دل و جان سے بچوں کی خدمت میں دن بھر لگی رہی اور ہر طرح سے ان کی دل جوئی کرتی رہی۔ پھر رات میں کھانا کھلا کر ان کو الگ ایک کمرہ میں سلا کر واپس آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ عورت نے پوچھا، آج دن بھر آپ کہاں رہے؟ حارث نے کہا، داروغ جیل مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو قید سے رہا کر دیا تو امیر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص ان کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ میں انہی بچوں کی تلاش میں دن بھر پریشان رہا، یہاں تک کہ اسی بھاگو دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے ان کی تلاش میں پیدل چلنا پڑا۔ عورت نے کہا، اللہ سے ڈر اور اہل بیت نبوت کے بارے میں اس طرح کا خیال دل سے نکال دو۔ کہنے لگا، چپ رہ، تجھے کیا معلوم، جو شخص ان بچوں کو پا جائے گا اسے ابن زیاد انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا۔ اسی لیے اور بھی بہت سے لوگ ان بچوں کی تلاش میں دن بھر لگے رہے۔ عورت نے کہا، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی خاطر ان یتیم بچوں کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کی عوض اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ کل میدان محشر میں وہ رسول خدا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ حارث کا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ بیوی کے سمجھانے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ کہا، نصیحت کی ضرورت نہیں،
نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، چل تو کھانا لا۔ وہ کھانا لائی اور حارث بدبخت کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگاتے ہوئے کہا، اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں رہا، ہماری شہادت کا بھی وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی میں نے خواب میں ابا جان کو دیکھا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان سے فرما رہے ہیں کہ تم چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ ابا جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا، بھائی جان، میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم لوگ کل صبح قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے، ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے اور چلانے سے حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت بیچاری سہم گئی، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ ظالم نے خود اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرہ کی طرف گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا دو بچے روتے روتے بے حال ہو رہے ہیں۔ پوچھا، تم کون ہو؟ چونکہ وہ اس گھر کو اپنی جائے پناہ سمجھے تھے، اس لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ ظالم یہ سنتے ہی غصہ سے بے قابو ہو گیا اور کہا، میں سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا اور تم لوگ ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر جمائے ہو۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان کو مارنا شروع کیا۔ دونوں بھائی شدت کرب سے چیخنے لگے۔ عورت بے تحاشا دوڑی ہوئی آئی اور حارث کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی چاندنی جیسی صورتوں پر رحم کھا، لے میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ حارث بدبخت نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ بیچاری ایک کھمبے سے ٹکرا کر لولیہان ہو گئی۔ ظالم بچوں کو مارتے مارتے جب تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں کس دی اور زلف کو کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہوا کوٹھری کے باہر نکل گیا کہ جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتی ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خوخار بھیڑیے کی طرح کوٹھری کی طرف بڑھا۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ حارث نے اتنے زور کا اس کو جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی، اور جب وہ کوٹھری میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی کانپنے لگے۔ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑی اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں کھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف سے دونوں بھائی تل ملا اٹھے، رو رو کر فریاد کرنے لگے، لیکن ظالم کو رحم نہ آیا۔ سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا، اور جب اس کے کنارے پہنچا تو انہیں خچر سے اتارا، مشک کھولی، سامنے کھڑا کیا، پھر میان سے تلوار نکالا ہی تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی ہاپتی کاپتی اور گرتی پڑتی آ پہنچی۔ آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، اہل بیت رسالت کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو، دیکھو بچوں کی ننھی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ حارث پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ ظالم نے بیوی پر وار کر دیا، وہ زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ بچے یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب بدبخت اپنی خون آلو تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے بھائی پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا، خدا کے لیے پہلے مجھے ذبح کر دو، میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکوں گا۔ اور چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا سکے گا، خدا کے واسطے
پہلے میرا ہی سر قلم کر دو۔ ظالم کی تلوار چمکی، 2 ننھی چیخیں بلند ہوئیں اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھول تو 2 دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے، پھول تو 2 دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے۔ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ حارث بدبخت نے جب بچوں کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سروں کو تو بڑھا میں رکھ کر لے گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ حارث نے کہا انعام و اکرام کے لیے آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا یہ میرے دشمن کون ہیں؟ کہا مسلم بن عقیل کے فرزند۔ ابن زیاد یہ سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا تجھ کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کم بخت، میں نے امیر المومنین یزید کو لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کے فرزند گرفتار کر لیے گئے ہیں، اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس زندہ بھیج دوں۔ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے پاس ان کو زندہ تم نے کیوں نہیں لایا؟ حارث نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے چھین لینے کا اندیشہ تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں سپاہیوں کے ذریعے منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر ابن زیاد نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس سے کہا کہ اس بدبخت کی گردن مار دے۔ چنانچہ حارث کی گردن مار دی گئی اور وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہوا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔